اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے الحاد کے رد کے حوالے سے سلسلہ گفتگو شروع کیا ہے، اور ہمارا ارادہ ہے کہ اس گفتگو کے سلسلے میں آپ کے سامنے اہم جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں دین کے خلاف، خدا کے وجود کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، ان کو بڑے آسان زبان میں آپ کی خدمت میں عقلی دلائل کے ساتھ، جہاں پر عقلی دلائل کی ضرورت ہے اور جہاں پر باقی تحلیل کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو جواب دیے جائیں، تاکہ آپ کے ذہن میں جو سوالات اور اعتراضات ہیں ان کا قانع کنندہ جو ہے وہ جواب دیا جائے۔ میں چاہوں گا پہلے ذرا مقدماتی گفتگو کروں۔ ممکن ہے آپ افراد میں سے جو ہیں وہ بہت سارے ان بحثوں سے آشنا ہوں گے، لیکن چونکہ یہ دروس جو ہیں وہ نشر ہوں گے اور پھر کافی سارے لوگ ان کو دیکھیں گے اور بہت سارے جوان بچے ان دروس سے استفادہ کریں گے، تو میں چاہوں گا کہ ان کے لیے کچھ مقدماتی بحثیں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ الحاد یعنی ایتھیزم کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے، جب بھی کوئی انسان خدا کا انکار کر رہا ہو تو اس کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، ملحد کہا جاتا ہے، اور اس کو الحاد کے دائرہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ پوری دنیا میں جو رائج یہ اصطلاح ہے الحاد کی، معاشروں کے اندر ذرا مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ الحاد کی جو اصطلاح ہے، ایتھیزم کی جو ٹرم ہے، اس میں مختلف جو ہیں طبقات یا گروہ جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ خاص معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے اور استعمال ہوتا ہے، اور عمومی معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے، یعنی مختلف گروہ جو ہیں وہ اس میں جو شامل ہو جاتے ہیں۔ مثلا جو خاص معنی ہے ایتھیزم کا وہ یہ ہے کہ انسان خدا کے وجود کا انکار صریح اور واضح طور پر کر دے، یعنی باقاعدہ عقیدے کے طور پر وہ بیان کرے اس کو کہ میرا یہ عقیدہ، یہ ایمان، یہ بلیف ہے کہ خدا وجود نہیں رکھتا۔ اس کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ صریح الحاد کہا جاتا ہے، اور یہ اس کو کہہ لیں کہ اسٹرانگ ایتھیزم کہا جاتا ہے، کہ اس میں صریح اور واضح انداز میں ایک شخص آ کر اس کا خدا کے وجود کا انکار کر رہا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اس بحث کے اندر جب ہم وارد ہوتے ہیں اور معاشرے میں نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں ایک گروہ اور ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلا ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کا خدا کی ذات کے حوالے سے، اس کے ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے کیا موقف ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آیا آپ خدا کے وجود کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، تو وہ آ کے جواب یہ دیتے ہیں کہ میں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا، میرے لیے مشخص اور واضح نہیں ہوا کہ خدا وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، میرے لیے جو دونوں طرف کی دلیلیں ہیں ان میں فیصلہ نہیں کر پا رہا میں۔ مثلا جو انکار کر رہے ہیں اور دلیلیں پیش کر رہے ہیں، ان کی دلیلوں کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے بہتر لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب میں جو خدا کے وجود پر جو دلیلیں دی جاتی ہیں ان کو جب پیش کیا جاتا ہے میرے سامنے تو مجھے وہ بھی دلیلیں بہترین لگ رہی ہوتی ہیں، میں کوئی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ اس قسم کی کیفیت پائی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں پھر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ایگنوسٹسزم، کہ یہ انسان ایگنوسٹک ہے، یعنی خدا کے ہونے یا نہ ہونے کے اندر وہ کسی قسم کا ابھی عقیدہ نہیں رکھتا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ وہ صریح اور واضح طور پر خدا کا انکار کر رہا ہے، عقیدہ اس نے بنا لیا ہے کہ خدا نہیں ہے، لیکن یہ صریح طور پر انکار نہیں کر رہا ہے بلکہ شک کر رہا ہے، مجھے نہیں پتا، شک کی حالت میں کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ دونوں طرف کی دلیلیں اس کو قانع نہیں کر رہی ہیں، اور وہ ایک ایگنوسٹک بن چکا ہے، اور ایگنوسٹسزم اس مذہب کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم الحاد کی عام معنی کو، عام ٹرم کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک استعمال جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ اس ایگنوسٹسزم کو بھی الحاد کے ذیل میں لایا جاتا ہے۔
یہ آپ جو ہے وہ حتماً مد نظر رکھیں کہ جو خاص اس کا معنی ہے وہ وہی پہلی اصطلاح ہے اس کی کہ صریح طور پر خدا کا انکار کر دینا، اس کو خاص معنی میں ایتھیزم کہا جاتا ہے. یعنی ایتھیزم کی ایک ٹرم ہے جو خاص معنی رکھتی ہے اور یہ ہے. لیکن جب ہم اس کو عام معنی میں دیکھتے ہیں تو یہ ایگنوسٹسزم کو بھی شامل ہو جاتی ہے. تو اب ایگنوسٹسزم کے اندر بھی تھوڑا سا دقت اور گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. معمولاً ہمارے معاشرے میں میں نے جوانوں کے اندر دیکھا ہے کہ جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایگنوسٹک ہوں اور ایگنوسٹک کو بہتر سمجھتا ہوں. اب دیکھیں یہ تعبیر جو ہے کہ میں ایگنوسٹک کو بہتر سمجھتا ہوں، یہ اب ایگنوسٹک کی ایک اور تعبیر کو بیان کر رہا ہے. یعنی ایگنوسٹک بھی پھر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ ایگنوسٹک ہے کہ جس میں انسان واقعاً اور حقیقت میں وہ شک کے اندر مبتلا ہے. جیسے میں نے بھی بیان کیا آپ کو کہ دونوں طرف کی دلیلیں اس کے سامنے رکھیں اور ابھی جو ہے وہ کوئی نتیجہ اس سے نہیں نکل پا رہا، نہ وہ ترجیح دے پا رہا ہے کہ خدا پر جو دلیلیں دی جاتی ہیں وہ قوی اور مضبوط ہیں، اور نہ وہ اس بات کا فیصلہ کر پا رہا ہے کہ خدا کے انکار میں جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ مضبوط ہیں، لہٰذا وہ ایک شک کی حالت میں موجود ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی نیگیٹو حالت میں ہے. لیکن ایک اس کی پازیٹیو حالت ہے جس کو میں نے بھی بیان کیا ہے، وہ یہ کہ وہ باقاعدہ طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ نہ ایتھیزم اپنے خاص معنی میں کہ صریح طور پر خدا کا انکار کر دینا یہ والی نگاہ درست ہے، یہ والی رائے درست ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. یعنی اس کا بھی انکار کرتا ہے. اور دوسری طرف سے خدا کے ہونے کو، تھیزم کو، یعنی ایسی ذات وجود رکھتی ہے کہ جس نے اس کائنات کو، انسان کو خلق کیا ہے، خالق موجود ہے، خدا ہے، یہ بھی فکر غلط ہے. کیا کریں پھر؟ کہتا ہے کہ بہترین جو رائے ہے، عقیدہ ہے، بہترین جو پوائنٹ آف ویو ہے اس زمینے میں وہ ایگنوسٹسزم ہے. یعنی یہ درست ہے، آپ اس راہ کو اپنائیں، آپ ان بحثوں میں پڑے ہی نہیں، آپ جو ہے وہ ایگنوسٹسزم پر جو ہے وہ چلیں. اس معنی میں جو ایگنوسٹسزم ہے اس کو پازیٹیو ایگنوسٹسزم کہتے ہیں. یعنی یہاں پر اس نے اپنا ایک عقیدہ بنا لیا ہے، اپنی رائے اور پوائنٹ آف ویو قائم کر لیا ہے کہ یہ والا جو راستہ ہے وہ راستہ درست ہے. اور لہٰذا آ کر کیا کر رہا ہے؟ دو جو رائے جو بیان کی جاتے تھے، عقیدے بیان کیے جاتے تھے، وہ عقیدے جو ہیں ان کی نفی کر رہا ہے. یعنی کہہ رہا ہے کہ جو خدا کے قائل ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، وہ بھی غلط ہیں، جو خدا کا صریح انکار کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. کون ٹھیک ہے؟ یعنی جو خدا کے ہونے یا نہ ہونے میں شک کرتا ہے. تو یہ پازیٹیو ایگنوسٹسزم کہتے ہیں. تو اب میں کیوں یہ ساری تفصیلات بیان کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب بحث کرنا چاہتے ہیں، جواب دینا چاہتے ہیں، مباحثہ کرنا چاہتے ہیں، ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جس سے مخاطب ہوں، جس کو دلائل دینا چاہتا ہوں، جس کو جواب دینا چاہتا ہوں، یا جس کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہے اور پھر میں نے اس کو جواب دینا ہے، وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ آیا وہ صریح الحاد میں آتا ہے یا ایگنوسٹسزم میں آتا ہے؟ اور ایگنوسٹسزم کے اندر بھی کون سے گروہ سے جو ہے وہ اس کا تعلق بنتا ہے؟ پھر انسان بہترین انداز میں جواب دے سکتا ہے. باقی جو مقدماتی گفتگو ہیں بعد والے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.